حضرت آدم علیہ السلام کو جب انسانیت بالکل بچپنے میں تھی تو وہاں صرف نام سکھائے گئے، وعلم آدم الاسماء کلھا. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور انسانیت جوانی کو پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ملکوت السماوات والارض کا علم عطا کر دیا، زمین اور آسمانوں کے اندر اور اس کے باہر کے علوم عطا کر دیے. اب کوئی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو جو باتیں کی گئی تھی وہ تو مختلف تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو باتیں اور پیغام آئے وہ اس سے مختلف تھے، تو کہیں دین جدا ہو گیا، کہیں ان کا پیغام جدا ہو گیا؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے وہ شدت پسند تھی، جلالی مزاج تھی، پیغمبر بھی اسی طرح بھیج دیا گیا. احکامات بھی سخت بھیج دیے گئے، لڑو گے مرو گے تو انتقام بھی لیا جائے گا، قصاص بھی لیا جائے گا، سر پھوڑو گے تو سر پھوڑا جائے گا، آنکھ پھوڑو گے تو آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک پھوڑو گے تو ناک پھوڑی جائے گی، اور جروح و قصاص. یہ بھی ایک زمانہ تھا، اس قسم کے سخت پیغامات آ گئے اس معاشرے کے اور سوسائٹی کے مزاج کے موافق. اب کوئی یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی تعلیمات کچھ اور طرح کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کچھ اور طرح کی تھی. صدیاں گزری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سوسائٹی بہت ہی نرم تھی، پیغمبر بھی نرم بھیج دیا گیا. کوئی تھپڑ مارے ایک گال پہ دوسرا گال آگے کر دو، انتقام لینا ہی نہیں ہے. نرم سوسائٹی کے لیے اس کی مزاج کے مطابق احکامات آئے، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا. یہ جامع تھا، تمام زمانوں کے لیے جامع، تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو اس امت کے لیے جمع کر دیا گیا. لیکن ہے بڑھاپے کا دور، آخری پیغمبر، آخری شریعت، آخری امت. اب یہ بزرگوں کا یہ امت ہے. بزرگ کام کم کرتا ہے، اجرت زیادہ لیتا ہے. ہمارے نوجوان دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک. بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں. شام کو تحسین نوجوان کی نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنی محنت کی اور اجتماع کو کامیاب کیا. اپنے بزرگ سے کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت آپ نے اس عمر میں اتنی بڑی ڈیوٹی دی کہ صبح سے شام تک بیٹھے ہوں. تھوڑے سے عمل پر کتنا کتنا اجر و ثواب. ایک عمل کیا اور اس کے بدلے میں کروڑ درجے کا ثواب، کم از کم 10 گنا تو ہے ہی. اور ذاتی میں تو کوئی انتہائی نہیں ہے، کتنا کتنا اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دار و مدار نیتوں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے جو تعلیم حضرت نوح علیہ السلام کو دی، یہ وہی تعلیم ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے یہ وہی تعلیم ہے جو حضرت ابراہیم کو دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کو ذرا سمجھو، امت مسلمہ کو ذرا سمجھو. مسلمان امت کسی پیغمبر کا انکار نہیں کرتی، مسلمان امت کسی پیغمبر کی کتاب کا انکار نہیں کرتی، مسلمان امت کسی پیغمبر کی شریعت کا انکار نہیں کرتی. اور ہم اور آپ اپنے انسانی سوسائٹی میں، ہمارے ہاں جرگے ہوتے ہیں، دعویداریاں ہوتی ہیں. جرگوں میں ہمیشہ ہاں کرنے والا صلح کا سبب بنتا ہے اور نہ کرنے والا عام طور پر فساد اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے. اس سے اتفاق ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہم یہی کہتے ہیں سب سے کہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اقرار کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کر رہا ہے، ان کی کتابوں کا اقرار کر رہا ہے، ان کی شریعت کا اقرار کر رہا ہے، تو مسلمان کبھی فساد کا سبب نہیں ہو سکتا. وہ اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر صلح کا سبب بنتا ہے، پوری انسانیت کے ساتھ جوڑ کا سبب بنتا ہے. لیکن اگر کوئی ہمارا انکار کر رہا ہو، ہمارے پیغمبر کا انکار کر رہا ہو، ہماری کتاب کا انکار کر رہا ہو، تو پھر دنیا میں اگر فساد ہے تو پھر وہ اپنے کیریکٹر اور اپنے رویے کے حوالے سے ذرا غور و فکر کرے. ہماری پوزیشن واضح ہے اور کلیئر، ہم کسی سے نہیں لڑتے.